ولكن المنافقين لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ میرے عزیزوں، جو حضرات کھڑے ہیں، اب تو صاف نظر آ رہا ہے، ہم نے آپ کے لیے کرسی چھوڑ دی ہے۔ اور ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے اکثر جلسوں میں کہ ہماری قوم کا حال یہ ہے، میں تو ایک ادنا طالب علم، میرے اور اپنے درمیان کسی اور کو حائل ہونے نہیں دیتے۔ توجہ، ہماری قوم کا حال یہ ہے، کہیں پر اگر کوئی سامنے آتا ہے تو انہیں لگتا ہے یہ ہڈی کہاں سے آ گئی، ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ کرو میرے اور آپ کے بیچ کوئی حائل آئے اسے آپ برداشت نہیں کرتے، میرے مصطفیٰ اور آپ کے درمیان کوئی آئے تو اسے کیسے برداشت کیا؟ یہ جذبہ ہمارا ہے۔ الحمدللہ ہم ممبر کے اور آپ کے درمیان کوئی اور حائل آئے تو زیادہ دیر تک ہم بے چین نظر آتے ہیں۔ وہ کائنات کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اور ہمارے درمیان اگر کوئی بھی آئے ہم اسے برداشت نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ یہ شیش گڑھ نہیں، عشق گڑھ نظر آتا ہے۔ یقیناً دیوانگی یہ سب تھوڑی دیر کے لیے اب بند کر، سارے ناک خواں بیٹھ چکے ہیں، نوٹ اپنے سنبھال کرو، ممبر کے پاس اب کوئی نوٹ لے کر کے نہ آئے۔ الحمدللہ تمہاری یہ محبت اس لیے نہیں ہے کہ کوئی سیاسی نیتا یہاں آ رہا ہے اور 100-500 روپے جمع کر کے لانے والا یہ مجمع بھی نہیں کہ دوپہر میں گرین پٹا ڈالتا ہو اور شام میں لال پٹا ڈال کے گھومتا ہو۔ یہ وہ مجمع نہیں ہے، یہ وہ مجمع ہے جو 100 روپے 500 روپے کے لیے آیا نہیں، بلکہ اپنے نبی کے لیے ان کے قدموں پر اپنی گردن نچھاور کرنے کے لیے آیا۔ الحمدللہ اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آتا ہے، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا کہ وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا جو پورے تخت روما کو الٹ دیا تھا، اور ہم اب دیکھ رہے ہیں وہ وقت قریب آ چکا ہے۔ ہندوستان کی ہر بستی سے الحمدللہ آوازیں اٹھنے لگی، میرے نبی پاک کے فدائی اور عاشقین اب زندہ ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ یہ زندگی برقرار رکھے۔ میرے عزیزوں، ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، قرآن جو کہتا ہے عزت کس کی ہے دنیا میں، عزت کس کے لیے ہے، ان لوگوں کو خاص مخاطب کرتا ہوں، میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے خاص طور پر جو دنیا داروں کی جوتیوں میں عزت ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو صرف اللہ کی ہے، رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ان کو ایسا لگتا ہے کہ گاڑی بنگلے اور تخت و تاج میں عزت ہے، لیکن میرے عزیزوں حقیقت میں عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وابستہ ہوا اس کی عزت کا حال یہ ہے کہ وہ صرف جیتے جی لوگوں پر حکومت نہیں کرتا، انتقال کر بھی جائے، صدیاں بیت جائیں، لیکن لوگوں کے دلوں پر سے اس کا راج ختم نہیں ہوتا۔ کیا ہم نے آج امام عشق و محبت کی حکمرانی اپنے دلوں پر محسوس نہیں کی ہے؟ 100 سال گزر گئے بریلی کے امام کو انتقال کیے ہوئے، لیکن ہر مجمع میں اعلیٰ حضرت زندہ نظر آئے ہیں۔ کیا بات ہے! اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ پٹھان خاندان کے ایک بڑے رئیس تھے، زمیندار تھے، نہیں، اعلیٰ حضرت ہر مجمع میں آج اس لیے زندہ ہے کہ وہ فنا پھر رسول تھے۔ میرے آقا کے قدموں میں انہوں نے عزت ڈھونڈی، اس لیے مولا کریم نے ہمیشہ کے لیے عزت سے نوازا۔
اے سنی مسلمانوں، آپ سے بھی میں یہ کہوں گا، آدھے تیتر آدھے بٹیر بن کر کے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل جائے گی، تم کبھی داڑیاں چلا کر ٹوپیاں چھپا کر کچھ لوگوں کی خوشامدی اور کچھ لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو، میں سیکولر بن جاؤں گا، وہ بھی مجھے اچھا کہیں گے، یہ بھی مجھے اچھا کہیں گے، تم کہیں کے نہیں رہ جاؤ، ادھر کے بھی نہیں ادھر کے بھی نہیں، یہ ظالم دنیا تمہیں کبھی بھی وفا نہیں دکھائے گی۔ کاش تم ایک بار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پورے غلام ہو جاؤ، پھر دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ دنیا میں تنہا چھوڑتے ہیں، نہ قبر میں، اور نہ اشعار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت غازی ملت۔ کیا بات! عزت کس کی ہے؟ عزت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے، ان کے وفاداروں کی عزت ہے۔ آج جن لوگوں کے متعلق آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے بھیڑ تو ان کی بھی ہے، کوئی سیاست پر بیٹھا ہوا نیتا آ جائے تو وہ بھی بھیڑ جمع کر لیتا ہے، میرے عزیزو بھیڑ کا نام عزت نہیں ہے، بھیڑ کا نام عزت نہیں ہے۔ ویسے مرے ہوئے جانور کو دیکھنے کے لیے کتے بھی بھیڑ لگاتے ہیں، کوے بھی بھیڑ لگاتے ہیں، وہ بھیڑ عزت کی نہیں ہے، وہ نوچ کھانے والی بھیڑ ہے، مرے ہوئے جانور کو نوچنے والی بھیڑ ہے۔ اور حقیقی عزت کسے کہتے ہیں؟ شاید یہاں دیکھی ہوئی آنکھیں موجود ہوں گی، حضور تاج الشریعہ بدر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ میرے عزیزوں وہ سوشل میڈیا کے قاضی القضات بھی نہیں تھے۔ میرے عزیزوں آپ مجھے بتائیں شیش گڑھ والوں کہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں تشریف لائے، اور میں جب یہاں آیا ہوں تو ان کا ایک ادنا غلام بن کر کے آیا، اور میرے پاس جو نسبت ہے زندگی پر فخر کرنے کی، وہ انہی قدموں کی نسبت، الحمدللہ میں نے عزت دیکھی ہے بڑے بڑوں کی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بہت گورے ہونے کی وجہ سے لوگ عزت کرتے تھے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ عراق میں، ترکی میں، شام میں، مصر میں گورے لوگ کم نہیں ہیں، بہت حسین و جمیل لوگ ہیں۔ میں بریلی شریف میں جانتا ہوں شیخ عمر سلیم العظمی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے، وہ تقریباً 3 مہینے تک یہیں بریلی میں تھے، بڑے خوبصورت، ان کا چہرہ تو سیب کی سرخی کی طرح، لیکن ہم نے دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ جب نماز کے لیے کبھی وہاں مصلی بچھا کر کھڑے ہوتے، وہ کافی دیر تک نماز ختم ہونے تک ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے۔ کیا عراق میں اور علماء نہیں تھے؟ کیا عراق میں بڑے خوبصورت لوگ نہیں ہیں؟ انہوں نے جو خود ہم سے کہا تھا وہ بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور شیخ عمر سلیم العظمی نے کہا تھا کہ بیٹا ہم ان کو جو دیکھتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، خود ان کا حسن ہماری اپنی طرف ہمیں کھینچتا۔ اور پھر انہوں نے کہا یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے عشق کی برکت ہے جو سینہ ان کا لبالب بھرا ہوا۔ عزت اس بات کی ہے، ابھی اگر میں ذکر کرنے لگ جاؤں تو یہاں عرص تاج الشریعہ ہی ہو جائے، لیکن میرا موضوع ہے حضور پاک کی محبت۔ میں آپ کو کہتا ہوں مصر میں ایک ہمارے بہت بڑے استاد شیخ طاہا حبیشی صاحب انتقال فرما گئے، ابھی بھی سادات میں سے تھے۔ میں انہیں ہندوستان ساتھ میں ان کے ساتھ آیا تھا بریلی شریف، حضرت سے ملاقات کی، وہ نابینا ہے لیکن جامعہ ازہر کے بہت بڑے استاد، بہت بڑے استاد، 40 سے زیادہ کتابیں لکھی جبکہ پیدائشی نابینا ہے، بہت بڑے عالم دین۔ اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کر کے جب مصر واپس گئے، مجھے بلا کر کے انہوں نے ایک بات کہی تھی، کہا بیٹا تمہارے شیخ کے پاس ایک عطر ہے جو وہ خوشبو لگاتے ہیں، شاید وہ ہندوستان میں ملتی ہے، مجھے وہ لا کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان عود حضرت جو استعمال فرماتے، میں آیا حضرت سے کہا کہ حضرت شیخ طاہا حبیشی صاحب وہ عطر مانگتے ہیں جو آپ لگاتے ہیں،
آپ نے حکم فرمایا ممبئی میں حضرت کے ایک مرید تھے، کہا ان سے کہو وہ دلائیں گے، وہ لے کر جاؤ اور ہدیتاً پیش کرو۔ کافی مہنگا عطر تھا۔ میں خود وہ شیشی لے کر گیا اور شیخ صاحب اویسی صاحب کو پیش کیا کہ حضرت نے آپ کو ہدیہ پیش کیا ہے، جو عطر آپ نے مانگا تھا۔ انہوں نے لگایا، خوشبو لگائی اور اس کے بعد کہا یہ وہ نہیں ہے جو مجھے چاہیے تھا، وہ کوئی اور عطر لگاتے۔ میں دوسری چھٹی میں پھر آیا، حضرت سے کہا کہ وہ کہہ رہے یہ عطر نہیں ہے، آپ کوئی اور عطر لگاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے وہ بھی بھیج دے۔ پھر دوبارہ ایک اور قیمتی عطر میرے ہی ہاتھ سے بھیجا گیا، میں لے کر کے وہ جب پہنچا اس شیخ اعظم کے پاس، انہوں نے وہ لگایا، کہا بیٹا اب مت بولنا جا کر یہ بھی وہ عطر نہیں ہے جو مجھے چاہیے تھا، اب مت کہو، بار بار تکلیف میں مت ڈالو۔ تو میں نے پوچھا کہ حضور بتائیں تو صحیح کیسی تھی وہ خوشبو، کیا ہے؟ انہوں نے بات کہی، اپنا واقعہ بتایا۔ سن 1986 میں 1986 کی بات کر رہے ہیں، میں حج کے بعد مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے گیا تھا۔ شیخ نے فرمایا روضہ رسول کی حاضری کے وقت مجھے جالیوں کے اندر سے خوشبو آئی اور کافی دیر تک وہ خوشبو تھی۔ میں نے وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھا جو ذمہ دار ہے، اندر روضہ رسول پر جو خوشبو لگائی جاتی ہے یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ہندوستان سے آتی ہے۔ واہ واہ، مجھے اس بات پر فخر ہے، میرے آقا کے روضے پر ہند سے خوشبو گئی۔ شیخ طاہا اویسی صاحب کہتے ہیں میں نے معلوم کیا تھا کہ روضہ رسول پر تمہارے ملک سے خوشبو بھیجی جاتی ہے، وہی لگائی جاتی ہے۔ کتنے سال ہو گئے؟ سن 1986 سے لے کر میں 2010 کی بات کر رہا ہوں۔ 2010 کی بات، تقریباً 25 سال گزر گئے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں 25 سال میں ڈھونڈتا رہا کہ وہ عطر ملے، لیکن جب بریلی آیا تو تمہارے شیخ کے پاس مجھے وہ نظر آئی۔ کیا بات ہے، ان کے پاس مجھے وہ خوشبو آئی جو 25 سال پہلے میں سنا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہی خوشبو وہ مجھے بھیجے۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ کچھ اور مانگ رہے ہیں۔ پھر ہم نے حضرت سے کہا ان کا واقعہ کہ وہ تقریباً 25 سال پہلے مدینہ طیبہ سے خوشبو سونگھے تھے اور ان کو وہ خوشبو آپ کے کپڑوں میں آپ کے کپڑوں میں سمجھ میں آئی اور آپ کے پاس انہوں نے محسوس کی وہ خوشبو چاہتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، یہ عاشقوں کی بات میں کر رہا ہوں میرے عزیزوں۔ انہوں نے مسکرا کر کے کہا جاؤ پھر، اب وہ کسی بازار میں نہیں ملے گی، حضرت سے کہہ دے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت۔ واپس جاؤ اور کہہ دو اب وہ کسی بازار میں نہیں ملے گی۔ یہ کچھ راز کی باتیں ہیں جو افشا نہیں کیے جاتے۔ میرے عزیزوں یہ جو خوشبوئیں تھی یہ بازاروں سے ملنے والی خوشبوئیں نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کے عشق کی خوشبو ہے، محبت مصطفیٰ کی خوشبو ہے۔ اور اسی لیے آپ کے ناظم اجلاس نے بھی ابھی کہا تھا، مجھے شعر یاد نہیں آتے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں پاتے یا وہ خوشبو محسوس نہیں کر پاتے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے اصول میں خطا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والے۔ بہرحال میں آج آپ سے یہ خطاب کرنا چاہوں گا کہ عزت رسول پاک کے قدموں میں ہے، ان کے غلاموں کی ہی عزت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے پوری دنیا میں آج، اے نوجوانوں تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ فلمی دنیا میں تھرکنے والے چند اسٹار کی بہت عزت ہے، ایکٹر اور ایکٹریس کے پیچھے بھیڑ ہوتی ہے، یہ تمہاری گمراہی ہے۔ یہ تو صرف ان کے جوانی کی بھیڑ ہے، یہ صرف اور صرف ان کے حسن کی بھیڑ ہے۔ ان کو بوڑھا بولیں گے تو ان کے بڑھاپے میں دیکھو پھر کتنے لوگ ان کے فین ہوتے ہیں، کتنے ان کے فالوور ہوتے ہیں، کون ان کے پیچھے چلتا ہے۔ ارے جہاں بڑھاپا آیا ان کی نوکری بھی چھوٹ جاتی ہے، ان کو اب پردہ سیمی پر ٹیلی ویژن پر جگہ بھی نہیں ملتی۔ بوڑھے ہو جانے کے بعد اب نوجوانوں کی بھیڑ ان کے پاس نہیں۔ کیوں؟ وہ تو صرف چہرے کے غازے کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہے تھے، لیکن میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا حال یہ ہے، نبی پاک کا غلام جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بھی بڑھ جاتی ہے۔
جتنے بوڑھے ہوتے ہیں اتنی عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں عزت کی کمی نہیں ہے، بس سمجھنے کی دیر ہے. آج میں تم سب کو یہی بات بار بار عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا اس پر یقین کرو. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے. سبحان اللہ، ایمان والوں کے لیے عزت ہے. تم در در کی ٹھوکریں آج جو کھا رہے ہو یا ادھر ادھر عزت تلاش کر رہے ہو، بہت بڑی خطا پر ہو، بہت بڑی خطا پر ہو. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر آ جانے سے عزت میں کمی آئے گی، اے دشمن عقل ذرا دیکھ تو صحیح، یہ داڑھی اور یہ ٹوپی اور یہ جبے والے کو اتنا بڑا منبر دیا کیوں گیا ہے؟ کیا بات ہے، واہ واہ. تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنے اونچائی پر ان سب کو بٹھایا کیوں گیا ہے؟ کیا یہ بڑے بڑے پیسے والے ہیں اس لیے اوپر بٹھایا گیا؟ یہ عزت تمہیں دیکھنی ہوگی نہیں صرف اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستہ جماعت. سبحان اللہ، حضور پاک کے نائبین کی جماعت ہے جو دنیا میں مصطفیٰ کریم سے وابستہ ہوا. اس کے لیے یہ منبر ہے تو پھر قیامت میں تو عزت اور دیکھنی ہے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ. سبحان اللہ. میرے عزیزوں، جن نوجوانوں نے آج دھوکہ کھایا اور ان لوگوں سے آج پھر میں کہتا ہوں واپس آ جاؤ، پلٹ کر کے آ جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر غلام ہو تو پورے کے پورے غلام بن، پورے کے پورے ہو جاؤ. کیوں یہود و نصارہ کی تکلیف پر تم آج اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہو؟ تمہیں کیا حاصل ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں سوائے تمہارے ٹوٹنے بکھرنے کے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جتنا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا جائے گا اتنا بزدل بنتا جائے گا. اللہ بزدل کیا ہے؟ جو لوگ خوف سے آج جی رہے ہیں، ڈر سے جی رہے ہیں، صرف وہی لوگ ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دوری ہو گئی. ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہنے والا پورے طوفانوں سے بھی کبھی نہیں گھبراتا، کبھی نہیں ڈرتا، نہ وہ پہاڑوں کی چٹانوں سے. بلکہ ہمارے اسلاف کا حال تو یہی ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دیا تانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، حد سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ارے توپ کیا چیز ہے، تیز کیا چیز، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں بزدلی نہیں آ سکتی، ڈر اور خوف نہیں آ سکتا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہی تو میسج دیا، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ. آباد ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. میں آج آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، ابھی شاعر حضرات یہاں پر بہت سارے قصیدے پڑھتے رہے. مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ منبر پر میری تعریف کو یا میرے لیے اشعار پڑھے جائیں، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا. یہ منبر ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. بات صرف شہنشاہ کی ہو اور بات صرف بادشاہ کی ہو، ہماری عزتیں انہی کے قدموں سے ہیں. میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں علماء کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ یہ اس بھری دنیا میں ادھر بھی جا رہے ادھر بھی جا رہے. میں کبھی کبھار اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں، الحمدللہ میں نے کبھی بھی ان ظالموں کا خوف اپنے دل پر محسوس نہیں کیا. وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی کاجو بادام کھاتا ہوں یا کوئی بہت بڑا باڈی بلڈر ہوں، وہ اس لیے خوف نہیں آیا، بلکہ ہمیشہ یہ احساس رہا آنے تو ان ظالم کتوں کو، میرے پیٹھ پر تو میرے مصطفیٰ کا دست مبارک ہے. کیا لبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت. میرے عزیزوں، آپ کے اندر یہ بزدلی کی اگر کہیں سے کوئی بو بھی آتی ہے تو اسے نکال پھینکو، اس لیے کہ نبی پاک کے غلاموں کسی مجرم قوم سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے. ہاں دنیا اگر کہتی ہے ٹیررسٹ ہیں، آتنکواد ہے، دہشت گرد ہے، ان سے ہم تھوڑی نا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے بیٹھے کہ تم ہمیں سرٹیفکیٹ دو گے
کون کیسا ہے؟ میرے عزیزو ہمارا ضمیر صاف ہے، ہمارا دل پاک ہے، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جذباتی ہیں، تو یہ حق فطرت ہے۔ کیونکہ میں نے ایک بار ایک بڑے ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار تھے، وہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ مولانا آپ بھی کیوں اتنا زیادہ چلا رہے ہیں، آپ بھی کیوں اتنا زیادہ باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو یہ پرووکنگ ہو جاتا ہے، ورگلانا ہوتا ہے۔ میں نے ان سے کہا اگر میں کہوں کہ آپ کی ماں بدکار تھی، وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ گئے۔ کہا کہ کیا کہہ رہے ہو آپ، کچھ تو بات رکھو، مریادہ رکھو۔ میں کہا میں نے گالی دی نہیں ابھی، میں نے گالی دی نہیں، میں پوچھ رہا ہوں آپ کو کیسا لگے گا، آپ تو کرسی سے اٹھ گئے۔ آپ اپنی ماں سے اتنی محبت کرتے ہیں، قسم رب ذوالجلال کی، کروڑوں ماں سے زیادہ ہر مسلمان اپنے نبی سے محبت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، شہید اعظم کون یہ بات ہم آج ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں، خوف اور ڈر نہ رکھو، اس لیے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ قانون کے دائرے میں بھی ہے اور ہمارا حق بھی ہے۔ ہم ہر طرح کے ظلم اور اذیتیں برداشت تو کر سکتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور توہین برداشت نہیں کر پاتے۔